اسی کا ذکر کرتے ہوئے یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کا اسم گرامی ایک مذہبی گالی سمجھا جاتا ہے۔ جی ہاں سامعین، یہ اعلیٰ حضرت نوجوڑ محقق کرتی اٹھائے مجدد رضا خانی دھرم کا خدا گالی باز فحش گوئی بد کلامی میں سامعین سب سے آگے نمبر 1 اس میدان میں اتنا بڑا بد زبان فحش زبان بدگوئی کرنے والا اللہ کی شان میں، علماء اہل سنت کے شان میں، اللہ کے نبی کی شان میں، آپ سنجیدگی سے صبر کے ساتھ سنیں سامعین۔ میں پول پٹی میں اس کی کھولتا ہوں، آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں الکوکبۃ الشہابیہ کھولیں، کتنی گندی گندی گالیاں دی ہیں۔ ایک تو نمونہ یہ ہے، اس نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں، سامعین دیکھیں یہ کہ نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خیال لے جانا کسی رنڈی فاحشہ عورت کے ساتھ زنا کے خیال سے بھی برا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ سامعین، کوئی ٹپوری، کوئی موالی، کوئی گنڈا، کوئی شرابی، کوئی کبابی اتنی گندی گالی اللہ کے نبی کے شان میں کبھی دے نہیں سکتا۔ اس کو یہ تو شرابی سے گیا گزرا، موالی سے گیا گزرا، ٹپوری سے گیا گزرا، کیا کیا کہیں اس کو سامعین۔ پہلے ہفتہ خور خبتی بھڑکاتی کاڑی کی زبان سے سنیں، اس کے بعد وہ کس طرح رو رہا ہے، کس طرح چیخ رہا ہے، کس طرح ماتم کر رہا ہے، اور خود اس کی زبان دیکھیں۔ یہ خبتی خود اپنے اعلیٰ حضرت زبان استعمال کر رہا ہے اور دوسرے کے متعلق کہہ رہا ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت کو اس طرح کہہ دیا سامعین۔ پھر آگے تبصرہ کروں گا، پہلے اس خبتی کی گفتگو اس کی ویڈیو کو سنیں آپ۔ آفتاب صداقت صفحہ نمبر 51۔ سامعین، یہ عبد الرحمن دیوبندی تھا جو ساجد خان کوڈو دیوبندی کے بقول بھٹیارن کا بیٹا ہے۔ اسی طرح دیوبندیوں کے ڈیجیٹل مفتی امتیاز پلاموی کی ویڈیو کا یہ تھمبنیل دیکھیں، اس پر بھی اعلیٰ کو اعلیٰ اور حضرت کو ہجرت لکھا ہے۔ ایسے ہی سامعین، ایک لنگڑا دیوبندی علی اصغر بواسیری ہے جو بدتمیزی بد کلامی میں اب تک کے تمام دیوبندیوں وہابیوں کو پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ یہ نہ صرف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اعلیٰ حضرت لکھ کر مذاق اڑاتا ہے، بلکہ اپنی ویڈیو میں بھی اسی طرح اعلیٰ حضرت بول کر مذاق اڑاتا رہتا ہے، اور اپنے دل کے بدبودار نہا خانے میں جو بغض و عناد کی کھیتی اس نے کر رکھی ہے اس کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ حالانکہ سامعین، اس لنگڑے دیوبندی علی اصغر بواسیری کی یہ حرکت اس کے حرامی ہونے کی واضح دلیل ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ دیوبندیوں کے بڑے مفتی جناب ضرب علی خان نے ایسا کہا ہے۔ سنیے آپ خود انہی کی زبانی۔ حرامی ہمیشہ علماء اور اہل دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جو حلالی و صحیح النسب ہوتے ہیں ان کی فطرت میں تکریم و تعظیم ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنے حرامی پن کا اظہار یہ لنگڑا دیوبندی علی اصغر بواسیری کرتا رہتا ہے اپنی ویڈیو میں۔ بہرحال سامعین، آج کی اس ویڈیو میں یہ تینوں دیوبندی امتیاز پلاموی، عبد الرحمن دیوبھنگی اور لنگڑا سامعین، آپ اندازہ لگائیں، علی اصغر سنی حنفی دیوبندی اور سید عبد الرحمن دیوبندی اور مفتی امتیاز پلاموی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے رضا خانیت میں کس طرح زلزلہ آیا ہوئے سامعین، اور خصوصاً خبتی نعیم الدین بھڑکاتی کے چندہ خوری میں اور ہفتہ خوری میں کس طرح جو ہے سامعین دھمال ہوا ہے۔ سامعین، اگر احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہنا دل کی کھیتی میں بغض و عناد پالنا ہے تو خبتی نے میرے متعلق جو کہا، جبکہ الحمدللہ میں تندرست اور صحیح سالم ہوں، تو یہ خبتی نے اپنے بغض و عناد بلکہ میرے متعلق لنگڑا کہہ کر کے جھوٹ بولا اور اپنے اس کتاب کے فتوے سے کافر ثابت ہوا۔ یہ کتاب سامعین اسلامی اخلاق و آداب، اس کا صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رضوی یہ لکھتا ہے سامعین اپنی کتاب کے اس کتاب کے صفحہ نمبر 166 میں، دیکھیں کیا لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن بزدل ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر عرض کی گئی کیا مومن بخیل ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر کہا گیا کیا مومن کذاب ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، یعنی مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، کذاب نہیں ہو سکتا۔ خبتی میرے متعلق جھوٹ بول کر کذاب ثابت ہوا اور کذاب مومن نہیں ہوتا۔ یہ امجد علی رضوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت کیا۔ اب خبتی اپنا ایمان ثابت کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو جھٹلائے گا، یا اپنے امجد رضوی کو ہی غیر معتبر کہہ دے گا، یا خود کے کفر کا اعلان کرے گا؟ اس کا جواب دے خبتی۔
اب تیری ماں پر 1 سے زائد عیاشوں نے سواری نہیں کی ہے اور تیری ماں کی جوانی نہیں نوچی ہے تو اس پر بھی کتے کی طرح بھونک کر اور اپنی سور جیسی تھوتنی پھیلا کر اس پر بھی کچھ بول کر دکھا۔ اگر سامعین احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہنے سے علی اصغر سنی حنفی دیوبندی بقول خبتی کے دیوبندی وہابی کو پیچھے چھوڑ چکا ہے تو سنیں جو یہاں بکواس کیا ہے اور مفتی ظہرولی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بگاڑا، اس سے تو اپنے اعلیٰ حضرت کو پیچھے چھوڑا ہے یا اپنے اعلیٰ حضرت سے آگے نکل گیا ہے خبتی، اس کا بھی جواب دے گا، اس کا بھی جواب دے گا تاکہ تیرے لوگ بھی تجھ پر یقین کرے کہ ہاں مالیگاؤں دیہات کی اچھل کود کا آخری نمونے کے یعنی خبتی کی ہڈی میں پانی ہے یا نہیں۔ اگر جواب نہیں ہے تو پھر ہم تیرے اعلیٰ حضرت کو بازار حسن کا پاگل، نوجوڑ محقق، کرتی اٹھائی مجدد اور اس کتاب سے گالی ماسٹر اس حوالے سے وقت کا رضاخانی خدا کہتے رہیں تو تجھے چڑھنا، جلنا، کرتی اٹھائی رقص کرنا زیبا نہیں دیتا خبتی۔ آگے سامعین مفتی ظہرولی خان رحمۃ اللہ علیہ کی جو ویڈیو خبتی نے اپنی ذلت کو واضح کرنے کے لیے پیش کیا ہے، اس میں مفتی ظہرولی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حرامی ہمیشہ علماء اور اہل دین کا مذاق اڑاتا ہے۔ کس نے کہا؟ مفتی ظہرولی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اور تو کہہ رہا ہے یعنی خبتی کہہ رہا ہے کہ علی اصغر سنی حنفی ایسا ہو گیا۔ سامعین علماء دین کا مذاق اڑانے پر ہے نا، ہم تو اس کا نوجوڑ محقق، کرتی اٹھائی مجدد، اس کا رضاخانی خدا کو اس کے ہی گھر سے گستاخ اور کافر ثابت کرتے ہیں، جس طرح اس کتاب کے حوالے کو کئی دفعہ پیش کیا میں نے، جس کے جواب سے خبتی آج تک قاصر اور بے بس ہے۔ اب جب کہ سامعین خبتی کا نوجوڑ محقق، کرتی اٹھائی مجدد، کافر اور گستاخ ثابت ہوا اور اس کتاب فاضل بریلوی ترک موالات، اس میں لکھا ہے کہ احمد رضا کے پیروکار تو اکثر تر جاہل ہیں اور احمد رضا جاہلوں کا پیش ہوا، تو اس سے جاہل ثابت ہو گیا۔ پھر سامعین احمد رضا نہ اہل دین رہا اور نہ ہی عالم رہا۔ تو سامعین جس احمد رضا کو میں نوجوڑ مجدد کو اعلیٰ حضرت کہتا ہوں، وہ تو اہل دین یعنی مسلمان بھی نہیں اور عالم بھی نہیں، تو پھر نوجوڑ محقق فاضل فرعون بریلوی کو اعلیٰ حضرت کہوں یا نوجوڑ محقق کہوں یا کرتی اٹھائے مجدد جو بھی کہوں، حضرت مفتی ظہرولی خان رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہم پر نہیں لگتا۔ یہ میں نے دلائل سے ثابت کر کے خبتی کی ہفتہ خوری محنت پر پانی پھیر دیا ہے سامعین، کیونکہ میں اس کے مجدد کو کافر گستاخ ثابت کیا ہوں اور جاہل بھی ثابت کیا ہوں۔ جب اس کو عالم مانوں، جب اس کے مجدد کو مسلمان مانوں، تبھی نہ فتویٰ لگے گا۔ آگے سامعین یہ خبتی مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات میں عالیہ اور مفتی ظہرولی خان رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو جو لگایا ہے اور مولانا طارق جمیل صاحب کی ویڈیو لگایا ہے اور جو اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی ان کے نزدیک مسلمان ہے، اس کا بھی جواب دیتا ہوں انشاءاللہ۔ آگے سامعین احمد رضا عالم نہیں بلکہ جاہلوں کا پیشوا تھا، اور جاہلوں کا پیشوا ابو جہل تو ہو سکتا ہے مگر عالم دین نہیں ہو سکتا، نہ عالم ہو سکتا ہے اور نہ ہی مسلمان دیندار ہو سکتا ہے۔ تو مفتی ظہرولی خان صاحب کا فتویٰ ہمارے کسی دیوبندی پر، نہ مفتی امتیاز پلامبی صاحب پر لگے گا، نہ سید عبد الرحمن صاحب پر لگے گا، نہ ہم پر لگے گا۔ انشاءاللہ میں نے جواب دے دیا ہے کہ دھلائی اور دھو ڈالنا اصل میں کہتے کس کو ہیں؟ خبتی بواسری کاڑی، اور اس کے بھکتوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ایک کسے کہتے ہیں، میں نے ثابت کر دی۔ لیکن دیوبندی علماء اپنی محفل میں اپنی نفاست پرستی دکھاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا نام بڑے ادب اور سلیقے سے لیتے ہیں، بلکہ اس تعلق سے ایک واقعہ بھی دیوبندی علماء بڑے شوق سے سناتے ہیں۔ دیوبندیوں کے مشہور مولوی طارق جمیل کی زبانی وہ واقعہ آپ بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ تو ہم کسی کو اپنے عقائد پر لانے کی محنت چھوڑ دیں، ہم ان کے عقائد کا احترام کریں، اپنے پر پابند رہیں۔ بریلوی کوئی فرقہ نہیں ہے۔ احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بریلی کے تھے، وہ اہل السنت والجماعت کے ترجمان مکتب فکر ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کسی نے کہہ دیا احمد رضا خان بریلوی، تو ناراض ہو گئے، میں اتنے بڑے عالم کا نام اتنی بے ادبی سے لیتے ہو، تم حضرت مولانا احمد رضا صاحب نہیں کہہ سکتے؟ حالانکہ انہوں نے کتنے بڑے فتوے لگائے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، یعنی جو دیوبندیوں کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ باوجود اس کے دیوبندی ان کا نام بڑے ادب سے لیتے ہیں اور بے ادبی پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، ایسا لوگوں کو یہ بتاتے ہیں، لیکن حقیقت
یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی منافقت ہے کہ خلاف حقیقت بات کر کے، جھوٹ بول بول کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ماشاء اللہ سامعین، آج تک یہ نوجل فرقے والے کرتی اٹھائی قوم رضا خانی کہتے تھے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اعلیٰ حضرت کی تعریف کی، فلاں نے تعریف کی، فلاں نے تعریف کی، مگر آج اس کا بھی خبتی نے رد کر دیا، اور میں نے اس کا جواب کئی دفعہ دیا، آج بھی دے دوں تاکہ کوئی نوجوڑ فرقے والے مولانا طارق جمیل صاحب کی اس تقریر کو، اس بیان کو حجت نہ بنائے۔ ایک ویڈیو میں تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں نے احمد رضا کی کتاب نہیں پڑھی۔ آگے سامعین یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے، یہ تحفظ اہل سنت جماعت جلد اول ہے، صفحہ نمبر 269 ہے۔ اس میں لکھتا ہے دور حاضر اور ماضی قریب کے دیوبندی مولویوں گھسیٹ لائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس معاملے میں اپنے اکابرین کی تصریحات پیش کرتے، مگر وہ اس سلسلے میں عاجز و ناکام رہے ہیں، جو کہ ان کی شکست فاش کی دلیل ہے۔ دور حاضر کے علماء کو حجت بنانا کہ انہوں نے ایسا کہہ دیا، ایسا کہہ دیا، یہ رضا خانی اور ہفتہ خور خبتی کی شکست فاش کی دلیل ہے، جو عاجز و ناکام ہے۔ یہ ہمارے دلائل کا جواب دینے سے، اپنے گھر کے اصول سے یہ عاجز و ناکام بھی ہو گیا۔ سامعین، مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ عالیہ دور حاضر میں یہ ابھی موجود ہیں، تو بریلوی اصول جو حاضر ہیں ان کا قول حجت نہیں، رضا خانی اصول۔ آگے دیکھیں سامعین، آگے ایک کہتا ہے نا کہ تمہارے فلاں عالم نے تعریف کی، یہ المہند اور المفند ہے، اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 26 کے دیکھیں سامعین، اس کتاب میں اس کے اعلیٰ حضرت کو کافر کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ کافر کہا ہے۔ حضرت شہید مظلوم یعنی اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ پر 70 وجہ سے کفر ثابت فرما کر فقہاء کرام کو اجماعی قطعی فیصلہ قرار دے کر خود احتیاط کی تھی، جس کے بنا پر خود فقہاء کرام اور اصحاب فتوی اعظام کے نزدیک خود مع جملہ معتقدین کے کون اعلیٰ حضرت نوجوڑ مجدد اور کرسی اٹھائی جو ہے وہ کافر ہو چکا تھا۔ دیکھا سامعین، یہاں پہ تو کافر لکھا گیا ہے، اب اس کے اعلیٰ حضرت کافر لکھا ہے یہاں پہ۔ تو رضا خانی اصول اگر خبتی کو پتہ ہوتا تو ایسی منحوس آواز اپنی بدبودار منہ سے خبتی کبھی نہیں نکالتا، جو آواز اس کا اعلیٰ حضرت یہاں دیکھیں یہ پیچھے سے نکالا کرتا تھا۔ یہ کتاب دیکھیں، یہ کتاب یہ فیضان اعلیٰ حضرت، اس کا دیکھیں سامعین کہ یہ ریاحی امراض کی وجہ سے معدہ ہلکی غذا قبول کرتا تھا، یعنی بہت یہ بدبودار ہوا نکالتا تھا پچھواڑے سے، تو خبتی وہی آواز کو اپنے منہ سے نکالتا ہے۔ سامعین، اس خبتی کا علامہ ساجد خان نقشبندی دامت برکاتہ عالیہ کو حجت بنا کر سید عبد الرحمن بھائی پر تبرہ کرنے میں اپنا اسلام نظر آتا ہے خبتی کو۔ یہاں تیرے رضا خانی دھرم کو مولوی و عوام کو گو یعنی پاخانہ کہا ہے، پھر تو خود کو اور تمام رضا خانی نوجوڑ ذریت کو پاخانے کے نام سے پکارے گا، بلائے گا، اپنے دھرم کی حقیقت کو بھی ظاہر کر کے بتا۔ یہ پیر کرم شاہ کی کرم فرمائی۔ یہ دیکھیں سامعین، علامہ احمد سعید کاظمی کی سعادتیں، اس میں لکھا ہے، دیکھیں یہ کیا لکھا ہے، دیکھیں کہ ندائے اہل سنت لکھتا ہے، اگر جماعت اہل سنت نے رضا خانی اپنے آپ کو کہتے ہیں جماعت اہل سنت کی مثال ایک بیڈ روم کی ہے، تو یہ میلسی والا مولوی اس کی لیٹرین ہے۔ یعنی رضا خانی دھرم کی مثال کیا ہے؟ بیڈ روم کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بس یہ لوگ کو سونا ہی وہاں پہ اور موج مستی کرنا ہے۔ سمجھ لو عبدالوہاب کنیزی کی وہ مستی والی کہانی سامنے لے کے آؤ، تو رضا خانی پورا دھرم جو ہے ایک بیڈ روم کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ اس کے مولوی کیا ہے؟ لیٹرین پاخانہ ہے۔ سامعین، تیرا اعلیٰ تیرے ہی گھر سے کافر گستاخ، پھر بھی تو اپنے دھرم کے خلاف جا کر اپنے مجدد کو میرے اس حوالے کا جواب دیے بغیر حضرت کہنے پر حرامی کہتا ہے کہ تیرے حضرت کو گالی دے دیا۔ پھر یہ بتا، تیرا اعلیٰ حضرت نوجوڑ محقق نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دیا ہے، اور گالی دیکھو گالی دیا ہے، میں اس کے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہہ دیا۔ تو مفتی ظہیر علی خان صاحب کی ویڈیو بنا دے کر پیش کر کہتا ہے کہ فلاں فلاں ہو گیا، جبکہ میں نے اس کا جواب دے دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ تیرے اعلیٰ حضرت کو جب ہم عالم مانیں گے، جب تیرے اعلیٰ حضرت کو ہم مسلمان مانیں گے، تب نہ وہ فتویٰ معتبر ہے، وہ تو عالم دین کو اور مسلمان کو کہنے پر ایسا فتویٰ لگایا گیا ہے۔ سامعین، اس کے اعلیٰ حضرت کو کوئی اعلیٰ حضرت کہہ دے، نوجوڑ محقق کہہ دے، کرتی اٹھائی مجدد کہہ دے، تو بتائیں سامعین، یہ تو بولتا ہے فلاں ہو گیا۔ اب تیرے اعلیٰ حضرت نے یہ فتاوی رضویہ جلد 15 میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نعوذ باللہ من ذالک کھانا پینا، پیشاب کرنا، پاخانہ پھرنا، ناچنا تھرکنا، نٹ کی طرح کلا کھیلنا، عورتوں سے جمع کرنا کس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق کہہ رہا ہے۔ لواطت جیسی بے حیائی، خبیث بے حیائی کا مرتکب ہونا، حتیٰ کہ مخنث کی طرف خود مفعول اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہہ رہا ہے۔ خبتی تو بتا، تیرا اعلیٰ حضرت گالی باز فحاش، یہ جو یہاں کہا ہے یہ حقیقی معنی میں وہ اپنا عقیدہ ظاہر کر رہا ہے یا پھر یہ الزامی طور پر کہہ رہا ہے؟ تو اس کا جواب دے گا، اس کا بھی جواب دے گا، لیکن جواب دیتے نہیں۔ تیرے اندر وہ پانی نہیں ہے تیرے ہڈی میں کہ علی اظہر کی اس حوالے کا جواب دے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان میں فحش گوئی کر کے اس کتاب میں سامعین دیکھیں، قادیانی دھرم کا علم محاسبہ، محمد نعیم اللہ خان قادری لکھتا ہے صفحہ نمبر 110 پر کہ جی ہاں، مسلمانوں کو کوٹھے دار گالیوں سے نوازنا، ارے ہمارے اکابر کی اس کا نوجوڑ محقق نے، اعلیٰ حضرت نے گندی گالیاں دیے، میں حوالہ دوں گا آگے سامعین، لکھا ہے کہ گالیاں دینا، وہ کوٹھے دار گالیوں سے نوازنا، برا کہنا قادیانیوں کا آبائی پیشہ ہے، جس سے مسلمانوں کو تنگ دل نہیں ہونا چاہیے کہ گالی دینا ان کی عادت ہے۔ کس کی؟ رضا خانی، اس کے نوجوڑ محقق کی، قادیانی ہے، اور برداشت کرنا مسلمانوں کا طریقہ ہے، اس لیے ہمارے علماء برداشت کر کے ایسی باتیں کہتے ہیں۔ تو یہ جب سامعین ہمارے علماء کچھ تعریف جملے کہہ دیے تو اس پر بھی ان کو بخشتے نہیں ہیں لوگ، تو ہم تمہارے اعلیٰ کی تعریف کیوں کریں؟ اب یہاں تو قادیانی ثابت ہو گیا اس کتاب سے۔ اب تیرا مجدد پھٹا ہوا رضویہ کی عبارت سے جو ہے کیا ہوا، یہ دیکھیں سامعین، یہ کیا ہوا دیکھیں، یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں میں، یہ دیکھو، یہ صفحہ نمبر 215 ہے، اس میں لکھتا ہے فحش بکنا منحوس ہے، اور لکھتا ہے جب تو کسی کو دیکھے فحش بکنے والا بے حیا ہے تو جان لے کہ اس کی اصل میں خطا ہے۔ اب حرامی کون ثابت ہوا؟ تیرا مجدد ثابت ہوا کہ نہیں؟ اللہ کی شان میں گندی گالیاں، حضور علیہ السلام کی شان میں گندی گالیاں، کہ نماز میں نبی کی طرف خیال لے جانا، حضور کی طرف خیال لے جانا، کس فائز رنڈی اور استغفر اللہ معاذ اللہ، ایسی باتیں۔ اب تیرا اعلیٰ حضرت اور الزنا ثابت ہوا کہ نہیں؟ تیرے عارض ہوا نا، یا تیرے اعلیٰ حضرت کی عقل شارٹ سرکٹ ہو گئی تھی؟ ایک کتاب دیکھیں، حیات اعلیٰ حضرت سامعین، اس کتاب کے صفحہ نمبر 112 میں لکھتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی نگاہ شارٹ سائڈ ہو گئی تھی، شارٹ سائڈ تھی، دیکھیں نا۔ فی الحال تو میں نے اعلیٰ کے نوجوڑ کی کمزوری گنوا دی سامعین، اب خبتی تو اچھل خود کا نمونہ اپنے حرامی ہونے یا تیرے اعلیٰ کے حرامی ہونے کا جواب دے، اس کے بعد میں اگلی ویڈیو میں آتا ہوں تیرے اعلیٰ حضرت کے اعلیٰ کو مزید حجرے میں عبدالوہاب کی کنیزے کا لطف اندوزی کے اندھیرے میں غوطہ دینے کے لیے۔ دیوبندی جو لنگڑے لولے اندھے بہرے خارشی بواسیری دیوبندی لوگ ہیں، وہ اس طرح ان کا نام و لقب کیوں بگاڑتے؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ وجہ سامعین و ناظرین آپ کے ذہن میں اگر ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور اس سے ہمیں آگاہ کریں۔ ارے خبتی، اس کا جواب تو مجھ سے لے لینا کہ نام و لقب بگاڑنے والا لنگڑے لولے ہوتے ہیں تیرے بقول، اور خارشی ہوتے بواسری ہوتے ہیں، تو سامعین اس کے اعلیٰ حضرت کی گردن پر ہی خبتی کا فتویٰ لٹکتا ہوا دیکھیں سامعین۔ یہ حسام الحرمین ہے، یہ حسام الحرامی بن کتاب کہتے ہیں اس کو میں۔ یہ صفحہ نمبر 65 میں کیا لکھتا ہے دیکھیں سامعین، صرف ایک کہ جو کچھ براہین وہ حفظ الایمان، یہ اعلیٰ حضرت کی زبان ہے، دیکھا سامعین۔ اور دوسرا دیکھیں، یہ حسام الحرامی بن کتاب ہے، صفحہ نمبر 87 ہے، کیا لکھا ہے؟ اثر فعل لکھا ہے، کیا لکھا ہے دیکھیں، کیا لکھا ہے؟ اثر لکھا ہے، پھر آگے کیا لکھا ہے؟ فعل لکھا ہے۔ تو سامعین ان نام کس نے بگاڑا؟ لقب کس نے بگاڑا؟ اس کا اعلیٰ حضرت نے بگاڑا۔ تو یہ خبتی کیا کہہ رہا ہے؟ نام و لقب بگاڑنے والا لنگڑے لولے بواسری خارشی اگر ہوتے ہیں تو اس کا اعلیٰ حضرت کو یہ خبتی نے لنگڑا لولا بواسری خارشی اور دیوبندی بنا دیا سامعین۔ نام و لقب بگاڑنے والا اگر دیوبندی لنگڑا لولا ہے، پھر تو خبتی اپنے مجدد کو کیسے لنگڑے پن سے اور خارشی ہونے سے اور لولے ہونے سے اور بواسری ہونے سے اور تیرے اعلیٰ حضرت کو دیوبندی ہونے سے اور آگے چل کر حرامی ہونے سے کیسے بچائے گا؟ کتنی گندی زبان استعمال کیا ہے سامعین۔ کوئی بھی سنجیدہ انسان اس بریلوی دھرم کے فاضل خدا کو اب تو ولد الزنا اور لنگڑے بواسری خارج سے ہونے سے بچا نہیں سکتا۔ سامعین دیکھیں، دوسری کتاب ہے، یہ دیکھیں، یہ وقعت اللسان ہے، یہ اس کے مصطفیٰ رضا قادری ہے، احمد رضا کا ایک گندا بیٹا، گندی اولاد اور گندی زبان۔ دیکھیں سامعین کیا لکھا ہے، جناب تھانوی صاحب اب
کہ رسیلیہ والے کا گھونگھٹ کھل گیا. زبان دیکھیں، اس کو مفتی اعظم کہتے ہیں لوگ. دیکھیں زبان دیکھیں. یعنی اس نے کہا کہ جو لقب اور نام بگاڑے وہ خارسی بواسری لنگڑا لولا ہے، تو اس کا اعلیٰ حضرت کو میں لنگڑا لولا بواسری خارسی ثابت تو کیا، اور اس کا بیٹا مصطفیٰ رضا قادری کو میں لنگڑا لولا ثابت کر رہا ہوں. لکھا جناب تھانوی صاحب اب کے رسیلیہ والے کا گھونگھٹ کھل گیا اور سب نے دیکھ لیا کہ کلام معنی میں ہے نہ صرف. دیکھا سامعین، یہ تو ہے ان کی زبان. یہ فحش گوئی بد کلامی میں نے کہا تھا نا نمبر 1 ہے اس کا اعلیٰ حضرت، اس کے بعد اس کا بیٹا. اب تو سامعین آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ یہ خود خبتی اور اس کا اعلیٰ حضرت اور اس کا بیٹا مصطفیٰ رضا قادری کس طرح لنگڑا لولا خارسی بواسری ثابت ہو گئے سامنے. یہ کاڑی رفت بھڑکاتی ہمارے لفظ پر روتا ہے. یہ کاڑی بھڑکاتی ہفتہ خور کہتا ہے کہ مفتی امتیاز پلامبی نے ایسا کہہ دیا. بھئی یہ تو بات کی بات ہے. تیرا اعلیٰ حضرت نے وہ حسام الحرامی پن کو کتاب کو لکھا، اس وقت یہ الفاظ استعمال کیا، نام بگاڑا ہمارے کابر کا. اس کا بیٹا جسے تو مفتی اعظم کہتے ہیں تو لوگ یہ فحش کو بد کلام دے کہ اس طرح اس کی زبان ہے. تو روتا ہے، ماتم کرتا ہے. جب تیرا اعلیٰ حضرت ایسا نہیں کرتا تو آج ماتم نہیں کرتا، سر نہیں پھوڑتا. تو آج تجھے نوبت اس لیے آئی ہے کہ تیرے اعلیٰ حضرت کی کرتوت ہے، اس کا انجام ہے، تمہیں آج بھگتنا پڑ رہا ہے. خبتی کہ دھلائی اور دھو ڈالنا اصل میں کہتے کس کو ہیں. مگر پہلے تقی عثمانی جو دور حاضر کے دیوبندیوں وہابیوں کے بڑے مولویوں میں سے ایک ہیں، ان کی بھی سن لیں. دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے، اس طرح کہہ دیا. یعنی الفاظ جو ہیں وہ کچھ توہین آمیز کہہ دیے. آپ جانتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے ہمارے اکابر کے خلاف کفر کے فتوے دیے، تو حضرت نے ڈانٹا ان کو کہ تم ایسے نام کیوں لے رہے ہو بغیر کسی تعظیمی لقب. مولوی کہتے، مولانا کہتے، مولانا احمد رضا خان بریلوی کہتے، تم نے صرف احمد رضا خان بریلوی کیوں کہا؟ یعنی گویا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور ٹوکا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے مسلک کے آدمی ہیں، ہمارے اوپر فتوے بھی لگائے ہیں، لیکن ہم اپنی زبان کو گندا نہیں کریں گے، ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں گے. لیکن اب دیوبندیوں وہابیوں کو اپنے اکابر کی یہ روش غالباً پسند نہیں آئی ہے. یہی وجہ ہے سامعین کہ ان سے یعنی اپنے اکابر سے اعلان بغاوت کرتے ہوئے یا ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے آج کل کے دیوبندی لوگ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نام و لقب کو بگاڑ کر بولتے اور لکھتے ہیں. میرے ذہن میں یہی وجہ آ رہی ہے. خبتی پر ہفتہ خوری کا نشہ غالب ہے. سامعین انہوں نے جو کہا وہ ان کی اس وقت کی تحقیق تھی جس کے بنا پر نوجوڑ فاضل رضا خانی کی اس طرح تعویلیں کرتے تھے، مگر جب اس گستاخ رسول اور مکفر المسلمین کرتی اٹھائی کی حقیقت اکابرین کے سامنے کھل گئی تو المہند اور المفند میں کفر کا فتویٰ دیا گیا. اگر ہمارے کسی علماء نے اکابر نے فاضل مجدد اور نوجوڑ محقق اعلیٰ حضرت کو کافر نہیں کہا اور تعریف کی تو اس سے احمد رضا کا کفر اور گستاخی دھل نہیں جاتی. کیوں سامعین؟ تو یہ حوالہ لیں. عبارت اکابر کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ، اس کے صفحہ نمبر 414 میں لکھتا ہے کہ بعض سنی علماء سے اگر تحریری تکفیری منقول نہیں ہوئی، یعنی علماء دیوبند کو رضا خانی نے کافر نہیں کہا، اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان لوگوں کو نہ دیوبندیوں کے اردو رسائل دیکھنے کی ضرورت تھی، نہ فرصت تھی، نہ ان کا کوئی مسئلہ ان رسائل پر موقف تھا، لہذا اگر انہوں نے تکفیر نہیں کی تو معذور ہیں. سامعین ہم بھی تو یہی کہیں گے، ہمارے جن علماء نے اکابر نے اس کے مجدد کو، نوجوڑ محقق کو، اعلیٰ حضرت کو کافر نہیں کہا ہے یا جو تعریفیں کرتے ہیں، اس کی یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کے نزدیک اس کے اعلیٰ حضرت کی کتابیں نہیں تھی یا انہوں نے اس کی کفریہ گستاخانہ عبارت جو ہے اعلیٰ حضرت کا انہوں نے مطالعہ نہیں کیا تھا، پڑھا نہیں تھا. اگر خبتی کہے گا کہ ہاں انہوں نے پڑھا ہے، پورے تحقیق کی ہے، گستاخانہ عبارت کی تمام کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، پھر تعریفیں کیں تو خبتی دلیل دے گا. پھر خبتی کا یہ کہنا کہ اعلیٰ حضرت بریلویت کا خدا نوجوڑ کا نام بگاڑنا دیوبندیوں کا اپنے اکابر سے بغاوت ہے، یہ کہہ رہا ہے خبتی. تو خبتی اس کو کیا کہے گا بتا تو. ایک یہ تحقیق ہاشمی ہے،
اس کے صفحہ نمبر 29 پہ لکھتا ہے اظہری صاحب کی تکفیر، اظہری یعنی تاج الشریعہ کی تکفیر ان کے استاد، ان کے حقیقی بڑے بھائی اعلیٰ حضرت کے سجادہ نشین نے کی ہے، یعنی ریحان رضا نے کی ہے۔ کیا تاج الشریعہ کا بڑا بھائی بھی تھا، استاد بھی تھا، اور اس کا پیر بھی تھا، اور کس فتوی کفر کس پہ دیا؟ اپنے چھوٹے بھائی، شاگرد اور اپنے مرید تاج الشریعہ پر فتوی کفر دیا۔ تو پھر یہ کیا کہے گا؟ بتا تو کیا کہے گا؟ بریلوی ریحانی ملت، ریحان رضا اپنے اکابر کا باغی تھا، اپنے بڑوں کا باغی تھا، حقیقت میں تاج الشریعہ ہی کافر مرا۔ تو بتائے گا باغی کون تھا؟ باغی ریحان رضا تھا یا حقیقی معنی میں تیرا تاج الشریعہ وہ کافر مرا؟ آگے سامعین، فتاوی رضویہ میں یہودی، نصرانی، مجوسی، ہنود کو کافر نہ کہہ کر کے تیرا اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ خدا اللہ اس کے رسول کا باغی ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہ دیکھیں یہ فتاوی رضویہ کے اندر یہودی، نصرانی، مجوسی، ہنود کو کیا کہا؟ ہم کافر نہیں کہیں گے، ہم احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں گے، وہ ہمیں چاہیں کچھ بھی کہیں، ہم انہیں کافر نہیں کہیں گے۔ دیکھا سامعین، کس سے؟ یا خبتی اعلان کر تیرے اعلیٰ حضرت کا ایمان اور عقل ہی شارٹ سائڈ ہو گئی تھی۔ آخر میں ایک اہم اعلان کے ساتھ، یہ دیکھو تیری کتاب ہے، دیکھ تیری کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، تیرے اعلیٰ اس کتاب میں فیضان اعلیٰ حضرت، اس میں لکھا ہے تیرے اعلیٰ حضرت کی کیا ہے؟ شارٹ سائڈ ہو گئی تھی۔ آخر میں ایک اہم اعلان کے ساتھ خنجر دیوبند کی وار کو روکتی ہوئی یہ کہنا چاہوں گا کہ جو نوجوڑ فرقے والے اپنے خبتی سے گفتگو کرا دے گا، فون کال پر علی اصغر کے ساتھ شرائط طے کر کے اسے 5,000 روپیہ نقد انعام دیا جائے گا گفتگو ختم کے بعد۔ اور اگر خبتی مجھ سے اس اعلان کے بعد منہ چھپانے پر مجبور ہوگا، 500 روپیہ انعام میں دیا جائے گا۔ خبتی یا تو بھاگ کر خود یہ 500 انعام لے لے، یا اپنے اندھ بھکتوں کو ساتھ دے کر اسے 5,000 کا مالک بنا دے تاکہ اس کی ضروریات پوری ہو جائے۔ یہ خبتی پر انحصار ہے کہ وہ کیا چنتا ہے، اپنے لیے منہ چھپا کر بھاگ کر راہ فرار اختیار کر کے 500 لیتا ہے، یا پھر میرا سامنا کر کے اپنے کسی اندھ بھکتوں کو جو ہے 5,000 دینے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ تیرے اوپر ہے۔ دیکھ لیا سامعین، اس کے مجدد نے شروعات کی، ہمارے اکابر کا نام بگاڑا، کتاب کا نام بگاڑا، اس کے اعلیٰ حضرت کا اعلیٰ نسل کا کتا، اس نے جو میں انوار رضا ثابت کیا، اس نے سامعین جو ہے ہمارے اکابر کے متعلق اس طرح گندا اور بھدا الفاظ استعمال کیا۔ آپ بتائیں سامعین، جب شروعات وہاں سے ہوئی، ہم اگر کہیں تو خبتی اور ان کے نوجوان فرقے کرتی اٹھائے قوم کو رونا اور ماتم کرنا اور سر پھوڑنا نہیں چاہیے، اور نہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا جواب نہیں دیا جائے، تم خاموشی اختیار کرو، تم خاموش ہو جاؤ، ہم بھی خاموش ہو جائیں گے ان شاء اللہ۔ ورنہ تم کہو گے کہ تمہارا اعلیٰ حضرت کی کتاب میں بات موجود ہو اور تم پڑھتے رہو، اس پر تمہارا ایمان ہو، اس کا انکار تمہارے لیے کفر کا ذریعہ ہو، پھر ہم سے کہو کہ تم ایسا مت کہو، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا۔ تم پہل کرو، ہم بند کر دیں گے انشاءاللہ۔ سامعین، یہ خبتی جو کہہ رہا ہے کہ تمہارے تھانوی نے، تمہارا مفتقی عثمانی نے، تمہارا مفتی ظفر علی خان نے، طارق جمیل نے اعلیٰ حضرت کی تعریف کی، تو تم اپنے علماء اور اکابر کی بغاوت کر رہے ہو، تم لوگ منافق ہو۔ تو میں کہتا ہوں تمہارے اعلیٰ حضرت نے، دیکھو یہاں پہ فتاوی رضویہ کے اندر جلد 6 میں یہودی، نصارہ، مجوسی اور ہنود کے متعلق کہہ رہا ہے، ہم احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں گے، وہ زینہار ہمیں جو چاہے کہیں، ہم اسے کفار نہ کہیں گے، ضال ہے، مضل ہے، غوا ہے، عاصی ہے، اتنی ساری برائی اس کے اندر، پھر بھی کہہ رہا ہے یہودی نصارہ کو ہم کافر نہیں کہیں گے۔ تو خبتی تو بتا، تو اور تیرے اندھ تیری ضروریت کیا اپنے اعلیٰ حضرت کی مخالفت کر کے اور اپنے اعلیٰ حضرت کی بغاوت کر کے اور منافقت بتا کر کے، جس طرح تو نے کہا، کیا یہودی نصارہ مجوسی کو کافر کہے گا، یا پھر اپنے اعلیٰ حضرت کی تائید میں آ کر کے اسلام سے بغاوت کر کے، قرآن و سنت کی بغاوت کر کے یہودی نصارہ کو اور ہنود و مجوسی کو تو مسلمان کہے گا؟ یہ دیکھنا ہے ہمیں۔ دیکھتا ہوں اب تو کہاں جائے گا۔ اہل بدعت رضا خانیوں کے لیے درد سر ہے بنا شیر اصغر علی، جس
جس نے بھی بات اصغر علی سے ہے کی، اس کی ایک پل میں کھٹیا